جی ناظرین، ویلکم بیک. آپ کو چھوٹے سے ایک بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا پروگرام صبح ہدایت اور میں اور علی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج پیر کا روز ہے اور آج کچھ ہی دنوں کے بعد، میرا خیال ہے 1 یا 2 دنوں کے بعد، 2-3 دنوں کے بعد جو ہے وہ رمضان بھی شروع ہونے والا ہے. بابرکت مہینہ اور سب لوگ اس کو بہت لک فارورڈ کر رہے ہیں، سب مسلمان. اور ایک عجیب سا سما جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہر طرف ہوتا ہے، اور ایک ٹریڈیشنل ٹچ بھی ہوتا ہے اس میں، جو ریلیجس ٹچ کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا جو مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے، وہ سحری کا ٹائم، اور پھر خاص طور پہ افطاری کے لیے ایک سب خواتین جو ہوتی ہیں گھر کی وہ مصروف ہو جاتی ہیں بہت. خیر آج رمضان تو آنے والا ہے، رمضان کی باتیں جو ہے وہ رمضان میں بھی بہت ساری ہمیں کرنی ہیں. تو آج ہمارے ٹاپک جو ہے وہ ہے اسلامی مقدسات کو نام نہاد مسلمانوں سے خطرہ. جی علی بھائی، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اس میں گہرائی پائی جاتی ہے. آپ اس ٹاپک کے بارے میں آج کیا کہیں گے؟ بالکل، دیکھیں اس میں جو کہ ہمارے ناظرین اب کچھ عرصے سے ان خبروں کو بھی باقاعدہ ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر سنتے چلے آ رہے ہیں، اور باقاعدہ بہت زیادہ ملت کے اندر جو ہے وہ شعور دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ اب بلکہ خالی ہم مجموعی طور پر تمام مسلمانوں کی بات کریں گے کہ ایک بہت زیادہ شعور میں اضافہ ہوا ہے. مطلب جو کہ صدیوں سے جو کہ ایک خول چڑھایا ہوا تھا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے کو خادمین حرمین شریفین کہلوا رہے تھے، اور اس کے اوپر خود قبضہ کیا ہوا تھا، وہ خول الحمدللہ جو ہے وہ اتر گیا. اور جو ہے وہ سالوں کے بعد یہ چیز واضح ہو گئی کہ سب سے بڑے خائن جو ہیں وہ خود اپنے کو خادمین کہلوا رہے ہیں، بلکہ وہ خادمین نہیں ہیں، وہ خائن ہیں. اور یہ جو چیز وہ ان کے آشکارا ظلم کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ لبادہ اترا ہے، اور اب بہتری کی جانب جا رہا ہے. اور بس معاملہ یہ ہے کہ جب اب یہ چیز واضح ہوئی کہ جو کعبے کے اوپر ہم ایک قبلے کو رو رہے تھے کہ وہ جو ہے وہ مقبوضہ ہے، اور وہ وہاں پر اسرائیل کے کنٹرول میں، اب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ دوسرا قبلہ بھی جو ہے وہ ان کے ہی پٹھوں کے قبضے میں ہے، اور وہاں پر بھی جو ہے بھیس بدل کے جو ہے، بلکہ ایک مختلف تفکر کا نام دے کر یہ کہا جاتا تھا کہ نہیں، روزہ چومنا جو ہے وہ بدعت ہے اور یہ وہ ہے. مگر جب بات واضح ہوئی تو پتہ چلا کہ وہاں پر بھی ایک طرح کا قبضہ ہی ہوا ہے. بالکل صحیح کہا. تو ایک کالر کو شامل کریں گے. ہیلو، السلام علیکم. جی کال جو ہے میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی ہے. تو اس سے یہ چیز بالکل آشکارا ہو گئی، اور جب سے یہ چیز آشکارا ہوئی ہے تو مسلمان پوری دنیا میں اس خطرے کا احساس کرنے لگے ہیں، اور اپنی ذمہ داری اور مسئولیت کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو مقامات مقدسہ کو خطرہ ہے وہ دوسرے مذاہب سے زیادہ، دوسرے دشمنوں سے زیادہ اپنے اندر جو نام نہاد مسلمان ہیں، جو کہ اپنے کو مسلمان کہتے بھی ہیں، جو ہے وہ اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، مگر ان سے زیادہ خطرہ ہے، آستین کے ساتھ ہیں. تو ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو اور علی بھائی کو السلام پیش کرتا ہوں. خوش آمدید. باتیں بہت کھری اور سچی ہوتی ہیں علی بھائی، لیکن ان پہ کان دھرنے والے جو ہیں وہ جو ہے نا وہ خواب خرگوش سو رہے ہیں. جو ہمارے اسلام کے جو بنتے ہیں سب سے بڑے، جو پاکستان کے ملا جو پیسہ لیتے ہیں اور سعودی عرب سے، اور ان کی جو وہ کرتوتیں کر رہے ہیں اس کو دوام بخشنے کی خاطر یہ سارا ایک بزنس انہوں نے چلا رکھا ہے. اور دنیا میں ہر جگہ دیکھنے کے اسلام کو یہ بدنامی کا جو انہوں نے باعث بنے ہوئے ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ ساری جو حرکتیں ہیں، پیسہ دے کر ایک دوسرے کو یہ مدرسے جو بناتے ہیں، جیکٹیں بناتے ہیں، اور خواہ خواہ دنیا پہ ایک تو بدنامی کا باعث ہے، اور دوسرے کوئی مامباغوں میں جا کر اڑاتا ہے، کوئی بسوں سے اتار کر شہید کرتا ہے. تو یہ تو ظلم کی داستان ہے. اور اس طرف توجہ جب انہوں نے نہیں دی تو اب دنیا جو توجہ دلا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ ان کی اس حرکتوں کی وجہ سے آپ برما میں دیکھیں کہ 67 ملک ہیں مسلمانوں کے، اور یک زبان ہو کر آواز نہیں اٹھاتے کہ یو این میں کہیں کہ یہ کیا ظلم معیار میں جو ہو رہا ہے برما میں. اور کشمیر میں، فلسطین میں دیکھ لیں، یہ جتنا بھی ہر جگہ مسلمانوں کا تکلیف میں ڈالا ہے، تو یہ سب سے زیادہ پاؤں پر کلہاڑی اپنوں نے زیادہ ماری ہے. تو جیسے شاہ منصور
کو جب اس کے دوست نے پھول مارا تو پوچھا تو کہا کہ مجھے پتھر مارنے والوں کی تکلیف کم تھی، تیرے پھول کی تکلیف زیادہ. یہ اپنے مسلمانوں کو جو خود ہی مارتے ہیں تو ان کی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بلکہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. تو حضرت حسین علیہ السلام کے زمانہ میں آپ دیکھیں کہ وہ 18,000 اس وقت عالم تھے، تو اس میں سلطان باہو صاحب نے بھی لکھا 18,000 جو عالم آہا وہ ابو حسین دے مردے ہو. تو یہ سارے اگر دین جو ہے ان کے میں ہوتا تو سر میں جو چڑھتے انہوں نے اس وقت یہ چیزیں جو لکھ کے بزرگوں نے کلام میں کہی ہیں وہ بہت زبردست ہیں اور سچی ہیں. اور یہ جو ظلم کی داستان رقم کرتے جا رہے ہیں اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہا، اور بلکہ یہ شہنشاہت ہیں، یہ اپنی بادشاہتوں کو دوام بخشنے کے لیے ہر وہ ظلم کرتے جا رہے ہیں جو اسلام جس چیز کی نفی کرتا ہے. تو میں ایک دو شعر جاتے جاتے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک عمر گزر گئی ہے روتے روتے، دامانی عمل کا داغ دھوتے دھوتے، یاران وطن یہ خواب جنت کس کام، دوزخ میں پہنچ چکے ہیں سوتے سوتے. آتا ہے تو اب گناہ میں لطف آتا ہے، نوبت یہ پہنچ گئی ہے ہوتے ہوتے. کیا کعبہ کو جاؤ گے تبھی تم جس وقت تھک جاؤ گے گشتے ظلم بوتے بوتے. بس اتنی عرض کروں گا. خدا حافظ. بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ. تو آپ دیکھیں کہ بالکل رمضان کی آمد ہے، اور مطلب یہ وہ مہینہ ہے کہ رجب سے شروع ہوتا ہے خدا کی عبادت کا، کہ اس میں انسان داخل ہوتا ہے، پھر شعبان، اور پھر ایک معراج ہے مومن کی کہ وہ اپنی تمام تقوی کو جمع کر کے رمضان سے فیضیاب ہوتا ہے. مگر آپ وہاں دیکھیں، وہاں پر خادمین حرمین شریفین کہلانے والے اپنے مسلمان یمنی بچوں کے اوپر بم گرا رہے ہیں. 66 لوگ جو ہے وہ کل بھی شہید کیے، اور پھر خادم بھی ہیں اور قاتل بھی ہیں. مطلب یہ ایک ایسا مذاق ہے. کالوں کو شامل کرتے ہیں پہلے. جی ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں محمد جی بلندر سے بول رہا ہوں. خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو اور علی بصری صاحب کا سب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور شہزادوں کی باتیں سن رہا ہوں، آپ کی 52 بھی سنی اور علی صاحب کے قول بھی سنے، جی معصومین علیہ اور السلام. مقصد جو سنی کہ اللہ تعالیٰ کے شیر خدا کے کیا کہنے ہیں. ہم لوگ نام تو لیتے ہیں لیکن دل میں نہیں بٹھاتے. دل میں بٹھانے سے منع آ جاتا ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام کو دل میں بٹھایا جائے تو شیطان کہیں بھی ہو اس کا نظر آ جاتا ہے. تو بات یہ کہ علی علیہ السلام کو، حضرت علی علیہ السلام کو اپنے دل میں بٹھا لو تو پھر دیکھو کہ زندگی کا نظارہ کیا ہے. جو آدمی بات سے محبت کرتے ہیں اور دل سے محبت نہیں کرتے، یہ منافق لوگ ہیں، ان سے بچتے رہنا. اور یہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ منافق ایسا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا آپ کی جڑیں کاٹ رہا ہے. اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے اور دھوکہ کرتا ہے اور چوری کرتا ہے. تو میری دعا ہے کہ ہم لوگ اپنے رب اور اپنے رسول اور حضرت علی علیہ السلام کو منا لیں تو زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں نظر آئیں گی. باقی یہ جو مسلمان مقدسات کو خراب کر رہے ہیں یہ لوگ مسلمان نہیں ہے، یہ نام کے مسلمان ہیں جو مقدس کو اور جو احترام کی جگہ کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ شیطانوں کا ٹولہ ہے اور شیطانوں کا ٹولہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہی مسلمانوں کو خراب کر رہا. میری دعا ہے کہ ہم اسی شیطانوں کے ٹولے کو جو نام کے مسلمان ہیں اور کام کے زیرو تو بنا زیرو روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، دھوکہ بھی کرتے ہیں، ایسے مسلمانوں سے بچنا یہ مسلمانوں کا کام ہے کہ ان شیطانوں سے بچو اور اپنے رب اور اپنے رسول اور اہل بیت حضرت علی علیہ السلام کی زندگی میں تابعداری میں آ جاؤ تاکہ ہم لوگ اپنے آپ کو فرا پا دیں دوزخ کی آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے. جناب اور جناب اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. آپ کو شکریہ اور جنابہ اور آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ. السلام. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ جو ہمیشہ حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. تو بات ہو رہی تھی
کہ بالکل دیکھیں کہ جس طرح سے نقاب الٹائی ہے، انہوں نے نقاب اتار کے پھینک دی ہے، تو اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر جو نقاب تھی وہ خدائی ذریعے سے ہٹی ہے، خدا نے وہ نقاب ان کے چہرے سے نوچ کے پھینکی ہے، چونکہ جو ظالم ہوتا ہے اس کو دنیا میں بالآخر ذلیل و رسوا ہو کر یہ دنیا چھوڑنی پڑتی ہے، اور وقت آ چکا ہوا ہے ان کا۔ بالکل، مطلب اس سے زیادہ مسلمانوں کے لیے اور کیا سائن ہوگا کہ وہ ابھی بھی ان کو خائن نہ سمجھیں کہ 2-3 دن رہ گئے ہیں اور بچوں کے اوپر بمباری کی جائے یمن میں، ایک ایسی قوم کے اوپر جو کہ بھوک و افلاس سے یوں ہی نڈالیں، ان کے آپ تمام جو وسائل ہیں اس پر پہلے ہی قبضہ کیا ہوا ہے آپ نے، سالوں سے مدتوں سے، اور پوری نسلیں جو ہے وہ غربت کے اندر ڈھکیل دی گئی ہیں، مگر آپ دیکھیں کہ جب ان سے جنگ چھڑی ہے اور ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ فتح جو ہے وہ یمنیوں ہی کی ہوگی، ابھی 3 صوبے جو ہیں وہ جیزان اور وہ مختلف نام ہیں، ان کو 3 صوبوں کے جو قبائل ہیں یمنیوں کے، انہوں نے بغاوت کر کے سعودی جو قبائل ہیں وہ یمنیوں سے مل گئے، کیونکہ میں نے پروگرام کے شروع میں جب کہا تھا، جب یہ شروع ہوا تھا، میں نے شروع میں کہا تھا کہ سعودیہ کے اندر ایک بہت بڑی تعداد یمنیوں کی ہے اور ان کو بہت بڑی پرابلم کھڑی ہو جائے گی اپنے اندر، تو وہ سعودیہ کے اندر جو لوکل قبائل تھے وہ چونکہ ان کا سلسلہ یمن سے ملتا ہے، ان سب نے جو ہے وہ بغاوت کی ہے اور پورے 3 صوبے ان کے ہاتھ سے گئے، وہ جا کے یمنیوں سے مل گئے اور حوثی اس کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ تو ابھی مطلب یہ چاہ رہے تھے کہ گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ جا کر ان کو تباہ کریں گے، وہ انہوں نے جھوٹا جو ہے وہ نعرہ لگایا کہ دفاع مقدس کا، حالانکہ سب سے زیادہ خطرہ ان کو ہے، نہ یہ جالی چومنے دیں، نہ یہ روزہ چومنے دیں، نہ یہ وہاں پر دعا مانگنے دیں، سب سے زیادہ تو یہ قبضہ کر کے بیٹھے خود، اس کے بعد جو ہے وہ خادمین کا جو ہے ٹائٹل اپنے ساتھ لگا کے سمجھتے ہیں کہ وہ زندگی بھر ان کے ساتھ چلے گا، وہ کبھی نہیں چلے گا، کیونکہ جب آپ مظلوم بچوں کو رمضان کی آمد پہ ماریں گے اور رمضان میں بھی آپ روک دیں تو بڑی بات ہے، تو پھر دنیا کے لیے بالکل واضح ہو جائے گا کہ مسلمان کون ہے اور نام کا مسلمانوں والی کوئی تو بات ہو، مطلب انسان تصور نہیں کرتا کہ ماہ مبارک میں کسی کو اذیت دے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہر دفعہ جو ہے ہم باقی مسلمانوں کو بے وقوف بنا کر جو ہے یہ سلسلہ جاری رکھیں، لیکن اب اتنا شعور آ چکا ہوا ہے کہ وہ اس کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ السلام علیکم بیٹیا، آپ کے لیے بھی بہت بہت سلام میرا۔ وعلیکم السلام۔ نیک تمنا ہے، آپ سب کو بہت خوش رکھے۔ جزاک اللہ۔ آپ کا جو ٹاپک ہے بہت ہی اہم ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم مسلمان کہہ رہے ہیں، جو وہ مسلمان ہیں اور مقامات مقدسہ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو وہ ایسے مسلمان ہیں جیسے ہمارے یہاں ایگزیکٹ کمپنی کے ڈگری یافتہ، جعلی ڈگری یافتہ ڈاکٹر بھی ہیں، بیرسٹر بھی ہیں، ہمارے تعلیم بھی ہیں، ہمارے زراعت بھی ہیں، یہ سب کچھ ہیں، تو ایسی ہی جعلی ڈگری ان کے پاس بھی ہے، وہ اسلام والی ہے۔ رسول پاک کے زمانے میں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو نام کے ہی مسلمان تھے، ان کا جو جذبہ تھا یا ان کا جو اعتقاد اور رسول پاک کا اعتماد تھا سبوں کا ایک جیسا نہیں تھا۔ ایسے بھی تھے کہ اگر رسول پاک کے خنجر بدس اور شمشیر بدس دشمنوں کے درمیان اگر سونا پڑا تو نہایت آرام سے سو، اور ایسے بھی ہیں کہ ان کی معیت جو ہے، رسول پاک کا ساتھ جو ہے وہ بھی بعض اوقات اطمینان بخش نہیں ہوتا۔ تو ایسے تو لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ، اور ان لوگوں سے آپ کو ہمیشہ نقصان ہی پہنچے گا، فائدہ نہیں پہنچے گا۔ مجھے خوشی ہے کہ ایک ایسی تنظیم ماشاءاللہ خداوند عالم نے اپنے فضل و کرم سے پیدا کر دی کہ جو اس قسم کے لوگوں کو ناکام بنائے گی، اور خدا نے چاہا ہمارے مقامات مقدسہ ان کے مضمون ارادوں کے باوجود انشاءاللہ تعالی محفوظ معمول رہیں گے، اور ہمارے لیے مقامات مقدسہ رہیں گے، ہمارے لیے زیادت کا ہمیشہ ختم و خزانہ رہیں گے۔ ایک جسارت کرنا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں۔ جی فرمائیے۔ میں موسوی صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا۔ جی بسم اللہ۔ اچھا خیر چھوڑیے، میں پھر انشاءاللہ کروں گا آپ سے، جب وہ یہ ہوگا آپ کا کوئی بریک تو میں اس میں آپ سے بات کروں گا موسوی صاحب۔ جی بہتر۔ جی تو بات ہو رہی تھی کہ اس وقت مطلب جو کہ فرزندان توحید ہے،
کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک ایک امت کی شکل نظر آتی ہے جس میں کہ کوئی فرقے کی بنیاد پہ تقسیم جو ہے وہ نہیں ہوتی. پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. نقوی صاحب. جی موسی بھائی آپ کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام. خوش آمدید. خوبصورت نہایت ہی اہم ٹاپک لے کے آئے ہیں آج آپ. موسی بھائی ایک تھوڑا سا ٹائم دے تو میں آپ کو ایک تھوڑا سا تقابل کر کے دکھانا چاہتا ہوں کہ اس وقت کے اور آج کے وقت میں جو ملتا جلتا کام ہے وہ کیا ہے. جی بسم اللہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ابرا نے خانہ کعبے پہ حملہ کیا تھا ہاتھیوں سے خانہ کعبے کو مسمار کرنے کے لیے تو وہ اس کا نام ابرا تھا. یہ جو نسل آج حکومت کر رہی ہے خانہ کعبے پہ ان کا بھی اگر پیچھے لے کے جائیں گے تو کہاں پہ جا کے ملتا ہے ان کا شجرہ نسب. اور وہ ثابت کر کے دکھا رہے ہیں کہ ابرا نے خانہ کعبے پہ بھی حملہ کیا تھا تو ہم بھی آج ابرا کے نام پہ شاہراہ سعودیہ میں بنا رہے ہیں اور سعودیہ میں شاہراہ ابرا بھی آپ کو مل جائے گی. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یزید نے خانہ کعبے پہ مجنیقیں لے کے آیا اور خانہ کعبے پہ حملہ کیا. مسجد نبی میں گھوڑے بندھائے تو وہاں بھی آپ کو یزید کے نام پہ آپ کو مدرسہ یزید ملے گا. یہ آپ کو ملے گا وہاں پہ. اب دیکھنا اس بات کا ہے کہ یہ جو کام ہو رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کا تعلق کن کے ساتھ تھا اور کن کے ساتھ ہے. اور آج جو 1400 سال کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی ابرا کی نسل جو آپ بھی حکومت کر رہی ہے وہاں پہ اور اسی کے کارندے اسی کے پالے ہوئے یہ بدماش اور ڈاکو اور چور جو ہیں وہی آج کہہ رہے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف بھی جائیں گے. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبے کی چھت پہ بیٹھ کے شراب پینے والے کا تعلق کس کے ساتھ تھا. اس کو آپ دیکھیں. قرآن مجید پہ تیروں کے ساتھ قرآن مجید کو چھلنی والا کرنے والا کون تھا جس نے کہا تھا کہ اس میں یہ آیتیں کیوں ہیں. وہ کس کا تعلق کس کے ساتھ تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں تو آج بحرین میں قرآن جلانے والوں کا تعلق کن کے ساتھ ہے. بحرین میں مسجد نبوی میں گھوڑے بنانے والا کون تھا اور بحرین میں 2500-3000 مساجد کو مسمار کرنے والا کون ہے. یہ سارا شجرہ وہاں سے چلتا ہے اور یہ سارا شجرہ وہاں سے چلتا چلتا آج یہاں تک پہنچ چکا ہے. اور اس کے مقابلے میں جب بھی آیا وہ ایک ہی شجرہ آیا جس کا نام آل محمد کا ہے اور وہ شجرہ ہے طیبہ تھا. وہ آج بھی ہر دور میں امام جو ہیں ان کے سامنے کھڑے ہوتے آئے ہیں اور ان کو رکاوٹ پیدا کرتے رہے ہیں چاہے ان کی تکلیف زندگی میں تکلیفوں میں گزری ہے لیکن وہ بتا کے گئے ہیں کہ تمہارا دین نہیں ہے دین یہ ہے جو پاک رسول دے کے گئے ہیں اور اس دین کے محافظ ہم ہیں. اور اس کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج بھی قیامت تک ہمیں ہادی اس لیے دیا ہے جو دین کی حفاظت کرنے والا ہے. اور وہ تلوار موسوی بھائی جس نے خیبر خندق اور بدر میں جو اپنے جوہر دکھائے ہیں وہی تلوار اب دوبارہ اسی علی کے پاس آ رہی ہے جس علی نے خیبر اور خندق کو فنار کیا تھا. اسی کا بیٹا اسی کا پوتا آج وہی تلوار لے کے آ رہا ہے اور وہ آپ کے دین کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مقروض کر دیا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر یہ سوچ کے آپ کہیں نا کہ یہ ان سے آپ کوئی یہ بات کہیں کہ یہ مسلمان ہیں, یہ میرے بھائی یہ مسلمان نہیں ہے, یہ وہی ابرا کی نسل ہے, یہ وہی معاویہ کی نسل ہے, یہ وہی سفیانی نسل ہے, یہ وہی ابو لہب کی نسل ہے. ابو لہب کے نام کے بھی آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ شارع بنی ابو لہب بنا رکھی ہے وہاں پہ. تو یہ اپنے بڑوں کو ساتھ ساتھ لا کے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہم اس کی نسل ہیں, اس کی نسل کو ساتھ ساتھ لے کے آ رہے ہیں اور وہی ظلم کرتے آئیں گے جو آج بھی ہم کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو پاک رسول نے ہمیں مسلمان اور دین دیا تھا, وہ دین نہیں ہمارا دین وہ ہے جو ابو لہب ابو جہل ابرا سے ملا تھا, وہ دین ہے ان کا. آج کا مسلمان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کل کو یہ نہ کہہ سکے گا کیونکہ آج سب کو پتہ چل گیا ہے. آج بھی اگر مسلمان اگر یہ سوچتے ہوئے ان کا ساتھ دیتا ہے, ان کے ساتھ چلتا ہے, تو وہ ابرا ابو جہل اور ابو لہب کی طرف سے آ رہا ہے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کے نہیں آ رہا, اللہ کے دین کی طرف سے نہیں آ رہا, وہ ابرا کی طرف سے آ رہا ہے جن کی شاہراہیں وہاں پہ آپ موجود ہیں اور ان کے ساتھی ان کے ساتھ موجود ہیں.
میں آخر میں یہ کہوں گا کہ آج کے مسلمان کو سوچ لینا چاہیے اور دیکھ لینا چاہیے کہ اس ہی نسل کے لوگ اب پاکستان میں بھی ہیں جو درود و سلام پہ بھی جنہوں نے پابندی لگا رکھی ہے اذان کے بعد، اور جو آگے بھی چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ چلتے جائیں گے آگے آگے، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ حسینیت ہمیشہ ہر ظالم کے سامنے کھڑی ہوتی آئی ہے اور حسینیت انشاءاللہ کھڑی ہوگی. اور یہ جو بس سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ ہم مسمار کریں گے مقدسات کو، ان کی یہ بھول ہے. جب تک حسین، جب تک ہے خدا کی خدائی، تب تک ہے حسین کی یہ بادشاہت. جہاں جہاں پر ہے خدا کی خدائی، وہاں وہاں پر ہے بادشاہت حسین کی. تو حسین وہاں پہ ہوں گے جہاں جہاں پہ خدا ہوگا، حسین وہاں بھی حکومت کریں گے جہاں جہاں پہ خدا کی حکومت ہے. تو انہیں فکر نہیں اس بات کی. انشاءاللہ یہ مقدسات امام حسین کے ہوں یا کعبہ ہو یا مدینہ ہو، یہ انشاءاللہ اللہ کی مدد سے ہم بچائیں گے، اور انشاءاللہ یہ بچے گا، اور یہ یزیدیت، یہ ابو لہب، ابو جہل کی نسل، ابرا کی نسل ختم ہو کے جائے گی. تھینک یو جی، مہربانی. بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. بہت احسن جامع میں گفتگو فرمائی کہ یہ وہی نسل ہے جس کو شجرہ خبیثہ کہا گیا قرآن میں، کہ یہ نجس ترین جو نسل ہے اسی کا کام ہوتا ہے پاک ترین نفوس کا خون بہانا اور ان کی حرمتوں کو پامال کرنا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ میں اظہر خان بول رہا ہوں. جی فرمائیے. میں 2-3 باتیں کرتا ہوں، آپ ناراض نہ ہوں. بات یہ ہے کہ ایران میں بھی یہودی ہے، سعودیہ میں بھی یہودی ہے، اور بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اگر سچ بولنا ہے تو وہ اندھے ہیں، جھوٹ بولنا ہے تو وہ بک بک کر کے کھا پی کے سو جائیں گے. یہ حالات ہے ہمارے لوگوں کو، سب پوری امت مسلم میں، تو ہم ایک نہیں ہیں، بس یہی بات ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بات جہاں تک آپ نے کہا کہ یہودی ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس کی جو فکر ہے، جس کا جو مذہب ہے وہ اس میں آزاد ہے. اگر کچھ لوگ اپنے اس دین کے اوپر رہتے ہیں کہیں پر تو وہ رہیں، اور ان کو بھی وہی ہو حاصل ہونا چاہیے جو دوسرے انسانوں کو ہے. بات یہ ہے کہ ان کا طرز اپنا کر جس صفت سے وہ مخصوص ہیں وہ حرکتیں مسلمانوں کو نہیں کرنی چاہیے. اس زمرے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو ہے وہ یہود اور ہنود ہیں، کہ وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جس صفت میں مشہور ہیں، اگر ان کی پاپولیشن ہے اور وہ پرامن ہے اور کسی بھی ملک میں رہتے ہیں تو ان کو شہری حقوق پورے حاصل ہونے چاہیے. اسلام اس کی نفی نہیں کرتا کہ ان کی گردن پہ تلوار رکھی جائے یا ڈنڈے مار کے ان کو مسلمان کیا جائے. ان کے سامنے ضرور اسلام کو پیش کیا جائے گا ایک احسن طریقے کے ساتھ تاکہ وہ اس کو قبول کریں. اور یقیناً اتنی ساری جو مسلمانوں کی تعداد ہے یہ دوسری اقوام سے کنورٹ ہو کر ہی آئی ہے. تو ہم جب بھی کبھی ڈنڈے کا استعمال کرتے ہیں، کوڑے کا استعمال کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے رزلٹ بھیانک آتے ہیں. اس کے رزلٹ برما جیسے آتے ہیں، اس کے رزلٹ جو ہے وہ یورپ کے اندر جیسے ہوا، اسپین جیسے آتے ہیں. ہم نے کوڑے کا استعمال نہیں کرنا ہے. ہم نے تعلیمات محمد و آل محمد کو، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ العالمین مابعوث ہوئے. اور اس بات میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں ہے. جو اسلام کی جو پورٹرے کر رہا ہے غلط طریقے سے، اس کو ایک تشدد پسند مذہب کے طریقے سے پیش کر رہا ہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. یقیناً وہ یہ ایسے عناصر ہوں گے جو جان بوجھ کر شامل کیے گئے ہیں مسلمانوں میں تاکہ ان کو نقصان پہنچایا جائے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ ایک بہت تیزی سے بڑھتا ہوا مذہب ہے. یہ کوڑا بہت پرانا ہے جی، اور خوف زدہ ہیں جو دشمن ہیں، وہ خوف زدہ ہیں اس بات سے، اور وہ پھر جو ہے وہ صفوں میں شامل ہو رہے ہیں منافق بن کر. اور منافق ہیں لیکن صفوں میں شامل ہو کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی وہی ہیں. تو اس کا جو باقی مذاہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو چند مخصوص لوگ ہوتے ہیں، مختلف جگہوں سے مل کر آ جاتے ہیں، مختلف مذہبوں سے مل کے آ جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں بھی جو نان مسلم ہیں ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنے کو کہا گیا، لیکن آپ کو تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ ان پہ اعتبار مت کرو. اعتبار کا یہ کہ دیکھیں ان جیسی شکل و صورت شبیہ نہ بناؤ، ان جیسے افعال انجام نہ دو، مگر یہ کہ ان کے ساتھ معاشرت میں اپنا اسلامی اقدار رکھتے ہوئے انسانیت جو ہے اپنا چھوڑ کے جو ہیں وہ ان کو اپنا لیں، کہ یہی نہ پہچانا جائے کہ یہ اس کا مذہب کیا ہے. کیونکہ قیافہ جو ہوتا ہے حلیہ، اس کی شکل و صورت سے، اس کے چلنے سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے
پتہ چلے کہ اس کا تعلق کس قوم سے ہے، وہ رکھتے ہوئے آپ لوگوں سے احسن طریقے سے ملیں. ایک آدمی کہے کہ ہاں مجھ سے کسی مسلمان کی ملاقات ہوئی، میں نے تو نہ جانے کیا سوچا ہوا تھا، میں نے تو اتنا احسن پایا، آپ اسے اس طرح ملیں، نہ کہ یہ کہ کسی سے نفرت کی جائے. اسلام ہرگز اس کا درس نہیں دیتا. عملاً اور کردار جو ہے آپ مسلمانوں کا، وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ بہت اہمیت رکھتی ہیں. اور ہم کہ اس کو یہ کہہ کر کے نہیں اب ماڈرن ہو چکے ہیں یا ہمارے جو خیالات ہم کو بدل دینا چاہیے، ہم اس کو ضم نہیں کر سکتے. اسلام کی اپنی شخصیت ہے، ایک اسلام کی اپنی خاصیت ہے، ایک اسلام کی اپنی اکائی ہے. جو جس طرح سے وہ کھڑا ہے وہ ہم اس میں اپنے آپ کو اچھا تو ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم ایک اچھے مسلمان ہیں، لیکن باقی چیزوں کو، غلط چیزوں کو اس کے اندر ضم نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیں بالکل واضح طور پہ کہا ہے کہ اپنے حلیے جو ہے وہ اس طرح کے مت بناؤ ورنہ تم انہی قوموں کے ساتھ محشور کیے جاؤ گے. تو حلیے سے مراد کیونکہ ظاہری قیافہ بھی جو ایک یونیفارم ہے، تو اس کے حساب سے بھی آپ دیکھنے سے، آپ کی صورت دیکھ کے، بعض دفعہ عرفا کہتے ہیں نا کہ بعض لوگوں کے لیے جو کہ عرفا گزرتے ہیں تو ان کے لیے دوسرے عرفا کہتے ہیں کہ ان کی صورت دیکھ کے مثلا ایسی صورت سے خدا یاد آ جائے. انسان کو خدا کی طرف طبیعت اس کی، یعنی اس کی عبادت کی طرف اس کی طبیعت مائل ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے، ایک ظاہراً ایک اندر ایمان ہوتا ہے اور ایک ظاہراً ایمان ہوتا ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ جس کا ظاہراً ایمان ہو اور اندر ایمان نہ ہو تو ہمارے نزدیک منافق ہے. تو اندر کا جو تقوی ہے وہ بھی ظاہری تقوی سے اندر کا زیادہ بلند ہونا چاہیے. تو مگر ظاہری تقوی بھی اندرونی تقوی کے ساتھ جو قیافہ ہے، حلیہ، وہ بھی لازمی ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے تاکہ آپ کی قوم کی شناخت رہے کہ یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ ضم ہو جائیں، آپ کا بچہ معلوم ہی نہ ہو رہا ہو کہ یہ ہے کون، آیا میں اس کو کس قوم کا سمجھوں، یہ کیا ہے. ایسا نہیں. دوسرے مذاہب اپنی جو ہے ان کا جو شخصیت ہے مذہب کی یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو قائم رکھ رہے ہیں، تو ہمارا مذہب تو اتنا پرفیکٹ ہے، اتنی اس میں ایک پائی جاتی ہے، کچھ خاصیت پائی جاتی ہے، تو ہم کیوں، جاذبیت ہے اس کے اندر، جاذبیت ہے، تو ہم کیوں ہم اس لیے نہیں سمجھتے کہ ہم اس جملے کو درک نہیں کر پاتے، اس آیت کو درک نہیں کرتے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ دلوں کا چین خدا کے ذکر میں ہے. تو ہم اس کو درک نہیں کر پاتے چونکہ ایک جگہ پر امام معصوم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مزہ اور لذت جو ہے وہ نماز میں ہے، مگر یہ جو ہے وہ گناہگاروں کے لیے حرام قرار دی گئی ہے. ان کو اس میں مزہ نہیں آتا، وہ اس سے بھاگتے ہیں. 2 رکعت پڑھنے بھی کھڑے ہو جائیں تو ان کو وسوسے اور خیالات آتے ہیں، پورے دن جن باتوں کے بارے میں نہیں سوچیں گے نماز میں 2 رکعت میں سب سوچ لیں گے. تو وہ چونکہ وہ ذائقہ، وہ لذت ان کے لیے حلاوت ایمان کی حرام قرار دی گئی ہے، تاکہ وہ اپنے، کیونکہ ایک دل کے اندر ایک رہے گا، یا خدا کی محبت رہے گی یا دنیا کی تما و لالچ رہے گا. ایک چیز کو نکال کے پھینکیں گے دوسری داخل ہو جائے گی. اگر خدا کی ایمان کی لذت اور مٹھاس کو داخل کیا اس کی حل، تو پھر آپ یقیناً حلاوت ایمان کو پائیں گے، اور آپ کو نماز میں، روزوں میں، ہر عبادت میں مزہ آئے گا. یہاں تک کہ کسی کو جو اپنی طرف سے اپنی جیب کا، اپنے پیسہ، اپنی محنت کا کمایا ہوا پیسہ دینے میں بھی، پیسے کو جدا کرنے میں بھی آپ کو مزہ آئے گا خدا کے نام سے. علی بھائی ہمیں بریک لینی ہوگی، چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، واپس آئیں گے اور آپ سے جو فون کالز کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری رکھیں گے اور آپ سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.